السلام علیکم، میں ہوں اختر سعید خان ایڈوکیٹ اور شوبی نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح روزانہ ہمارے ملک کے ڈیفرنٹ فورم پر مختلف جگہوں پر مسائل ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، تو پاکستان کے عوام کا، ڈی خان کے عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی۔ یہ جو مہنگائی ہے اس کو ہم مہنگائی نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم عذاب کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے بھی عذاب۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو چونکہ ہمارا یہ وزیر اعظم جو ہے دن رات جھوٹ بولتا تھا، دن رات جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ معافی دے، اس کا عذاب جو ہے ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ مہنگائی جو ہے ایک عذاب کی طرح ہے، اور قوم کا چھوٹا بڑا، مزدور، طالب علم، دانشور، شہری دیہاتی سب اس سے متاثر ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ عوام کے پاس 2 وقت کے کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچوں کے لیے اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دن کو جو ہے ایک وہ ہوتا ہے، ریٹ ہوتا ہے، شام کو دوسرا ریٹ ہوتا ہے۔ بنیادی جو چیزیں ہیں اس میں روٹی، کپڑا، دالیں، سبزی، دوائیاں اور جو ہے اجناس ہیں، اور یہ جو کرائے ہیں، پیٹرول ہیں، جس پہ زندگی کا وہ سارا دار و مدار ہے۔ تو ظلم کی حد ہے کہ ایک حکومت، یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب کا ایک ہی وتیرہ رہا ہے۔ یہ حکومت تو بالکل تباہی کی آخری حد کو چھو رہی ہے، لیکن ہم جو پیٹرول لیتے ہیں، ہم جو ڈیزل لیتے ہیں، وہ 30 روپے لیٹر حکومت لیتی ہے۔ 30 روپے لیٹر کو پیٹرول لیتی ہے، 30 روپے لیٹر ڈیزل لیتی ہے۔ تو دنیا میں کہیں ایسا کوئی دکاندار نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا ظالم، کوئی ایسا جابر، کوئی ایسا جو ہے انسانیت دشمن فرعون دکاندار ہے جو 30 روپے پہ 110 روپے کمائے۔ 30 روپے کا پیٹرول جو ہے ہمیں 140 پہ پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دکاندار انویسٹ کرتا ہے 30 روپے اور اس پہ منافع لیتا ہے 110 روپے۔ تو جو پیٹرول 30 پہ پڑتا ہے وہ ہمیں 140 پہ دیتے ہیں، جو ڈیزل 30 پہ پڑتا ہے وہ ہمیں 135 پہ دیتے ہیں۔ 30 پہ آپ 1 روپے کمائیں، 2 روپے کمائیں، 3 روپے کمائیں، حد ہے۔ اچھا، آگے بجلی۔ عوام کے لیے ایک مسئلہ تو ہے نہیں، اس ملک کے غریب عوام کے لیے، اس قوم کے غریب قوم کے لیے، میرے ڈیرہ وسیب کے لیے۔ آپ آئیں گھر سے دن بھر کا تکا ماندہ شہری جب گھر آتا ہے 2 منٹ کے لیے، گھر میں جی بجلی نہیں ہے، یو پی ایس جل گیا ہے، بیٹری جل گئی ہے، ٹرانسفارمر جل گیا ہے، چندہ کریں۔ اس طرح ہوتا ہے نظام، اس طرح ہوتی ہیں حکومتیں، اس طرح ہوتی ہیں ریاستیں جو عوام کا خون چوستی ہے۔ ریاست تو ماں کی جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ تو بلا کی جیسی ہے۔ اب آگے لوڈ شیڈنگ کی حد ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 6 گھنٹے بجلی ہے، اس میں بھی ٹرپنگ ہے۔ اگر ٹرانسفارمر جل جائے یا یو پی ایس بیٹری خراب ہو جائے تو اس پہ الگ ہے، اور اس کی بل کتنے آتے ہیں، جرمانے کتنے آتے ہیں۔ اب یہ نیا کوئی ایکشن آیا ہے، بڑا پناہ خان بنتا ہے، پتہ نہیں مجھے اس کا نام نہیں آتا، لیکن نیا ایکشن کوئی آیا ہوا ہے، ہر کسی کے پیچھے پھرتا ہے۔ ایکشن صاحب، جب تم غریب لوگوں کو تنگ کرتے ہو تو پہلے ڈی آئی جی آفس میں بجلی کا بل ہے، ادھر میٹر ہے ڈی آئی جی آفس میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ڈی پی او آفس میں کسی تانے میں کوئی میٹر ہے؟ تانے میں کوئی میٹر ہے؟ کوئی وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کوئی میٹر ہے؟ اگر وہ ان کا میٹر نہیں ہے، پہلے ان کے میٹر لگا لو، جو طاقت کے مراکز ہیں ان کے میٹر لگا لو، ڈی سی کو، ڈپٹی کمشنر کو، ڈی آئی جی کو، ڈی پی او کو، پولیس تھانوں کو میٹر لگا لو، پھر عوام سے۔ آپ عوام سے افسروں کی چوری ہمارے سے نکالتے ہو، غریب عوام سے، ڈی خان کے عوام سے۔ تو صاحب ایک ایشو ہے نہیں اس ملک کا، اس وسیب کا، اس ڈیرے کا۔ یہاں پر مسائل در مسائل ہیں۔ بے روزگاری اس سے بڑا جو ہے سب سے بڑا عذاب ہے، اور یہ ایسی حکومت ہے، ایسا ظلم کی حد ہے یار۔ ایک بیچارہ جو ہے بچہ، وہ کے جی سے لے کر، کچی سے لے کر ایم اے تک، اور آگے جو ہے وہ تعلیم کرتا ہے، ماں باپ، غریب ماں باپ کے خون پسینے کی کمائی سے ڈگری لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کوئی روزگار نہیں ملتا۔ اچھا، اس کو لوٹنے کا ایک اور طریقہ، اس غریب بے روزگار کو لوٹنے کا جو ہے اور طریقہ یہ ہے کہ جی یہ پی سی ایس کے فارم ہیں، یہ اتنے فیس ہیں، یہ سی ایس ایس کے فیس ہیں، یہ جو ہیں آپ پتہ نہیں کون سے کتنے ایجنسیز آئی ہوئی ہیں۔ ہر ٹیسٹ کے لیے ایک غریب بے روزگار نوجوان ہر ٹیسٹ کے لیے 1500 روپے بھرتا ہے، اور یہ 50 لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں حکومت کے لیے، اور جنریشن ہے، مطلب یہ مردوں کو بھی بیچتے ہیں۔
تو کوئی انف ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے، بے روزگاروں کو یہ لوٹتے ہیں۔ اچھا آگے جو غریب آدمی ہوگا، جو بیوہ کوئی یتیم ہو، اس کے گھر بجلی کا بل جائے گا، اس کے گھر جو 40,000 50,000 کا جرمانہ جائے گا، اس کے لیے ایک عذاب بنا ہوتا ہے۔ عوام کے ڈیفرنٹ ایشو ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنے حالات خود تبدیل کرنے کا خیال نہ ہو۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، بھائی اس ملک کو ٹھیک کرنے جاپان سے لوگ آئیں گے کہ چین سے آئیں گے؟ فرشتے آئیں گے، وہ کہتے ہیں جی خمینی آ جائے۔ یار تم خود ٹھیک ہو جاؤ نا، اپنے حقوق کے لیے لڑو، اپنے جو ہے آپ اس ملک کا ایک ہی المیہ ہے، ایک بڑھتی ہوئی آبادی اور ایک یہ دقیانوسی ریاستی ڈھانچہ جس میں گورنمنٹ سروینٹ جو ہے، جو ہمارا نوکر ہے، چاہے وہ سپاہی ہے، چاہے وہ آئی جی پی ہے، چاہے وہ پٹواری ہے، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہے، چاہے وہ سب انجینئر ہے، چاہے وہ چیف انجینئر ہے، چاہے وہ جو بھی ہے ریونیو کے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، دے آر پبلک سروینٹ، وہ سرکاری نوکر ہیں۔ وہ آپ کے بچوں کے، آپ کے بھائی بیٹے کے، جٹ پشتون بلوچ دریوال سارے پنجاب لاہور کشمیر کراچی سب کے نوکر ہیں، اور اس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم صابن پہ ٹیکس دیتے ہیں، چائے کی پتی پہ ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کے بل پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیٹرول پہ 30 روپے پہ 110 روپے لیٹر ہے، اور آپ جاؤ پورے ڈی خان میں مجھے بتاؤ، بلکہ آپ کے پشاور سے لے کر کراچی تک ایک بھی پبلک باتھ روم ہے؟ کوئی باتھ روم نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی کار پارک ہے؟ یہاں نہ پارک ہے، نہ لائبریری ہے، نہ جو ہے آپ کے کتنے روڈ ہیں۔ آپ ظلم کی حد دیکھو صاحب، اب جب جاتے ہو آپ یہاں کے ڈی خان کا ایک بیمار ہوگا، اس کا کہیں گے کہ جی اس کو لے جاؤ اپنے ملتان۔ وہ ٹوٹے پھوٹے روڈ ہے، پرانے دقیانوسی جو ہے، آپ کے ایمبولینس سے غریب جو ہے ڈی جی خان میں مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کا کیس ہوتا ہے، سیریس مریض ہوتا ہے، خون پانی کی طرح بہ رہا ہوتا ہے، جی اس کو پشاور لے جاؤ، وہ یا رکھتا جاگتا نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس ڈنگ کا اسپتال ہے، پورے ملک میں کہاں اسپتال ہے؟ آپ کے پاس کون سا؟ آپ کے وزیر اعظم، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے وہ تو عیاشی کرتے ہیں، لیکن غریب عوام کے لیے اسپتال میں ایک ڈسپرین بھی نہیں ہے۔ اور اسپتال کی حالت یہ ہے کہ اسپتال میں جو ہے ایک بیمار جاتا ہے، لیکن اسپتال میں تو اور ہی عذاب ہے، نہ ڈاکٹر ملتا ہے، نہ نرس ملتی ہے، نہ کوئی سٹاف والے لوگ ملتے ہیں۔ اچھا جو بھی آپ کو ایک بیمار جاتے ہیں وہاں پر اگر سرجری کے لیے ہو نا، تو اللہ معافی دے، وہ جو ہے ہیپیٹائٹس سی لے کر آ جاتا ہے، اس کے آلودہ سارے حالات ہوتے ہیں۔ تو ایشو در ایشو ہے بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ جو پبلک وہ ہیں ایشوز ہیں، جو بھی پبلک ایشو ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس ریاست میں، اس حکومت میں، ان اداروں میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی عوام کے لیے کوئی مسئلہ حل ہے، نہ حل ہوگا۔ عوام خود نکلیں۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عوام کے جو آئینی حقوق ہیں، آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک اور 39 تک، یہ عوام کے آئینی حقوق ہیں۔ کون سے اسکول میں، کون سے یونیورسٹی میں، کون سے کالج میں، کورس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں؟ آپ تقریر کی آپ کو آزادی ہے، تحریر کی آپ کو آزادی ہے، سیاست کرنے کی آپ کو آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے۔ آپ کے کسی قانون میں، قاعدے میں نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ سروینٹ آپ کو ڈانٹے گا۔ یہاں پر پولیس والے اذیت خانوں میں رکھتے ہیں، آپ کو 2 دن تک، 4 دن تک غائب کر کے آپ سے بجا میں رکھتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ایسے بدماش بنا پھرتا ہے ہمارے ٹیکس پر پلنے والا، جس کے بوٹ، جس کے تسمے، جس کے جرابے، جس کی ٹوپی، جس کا نکر، جس کی گاڑی، جس کے تیل، جس کے پیٹرول، جو ہمارے پیسوں سے ہیں، ہماری بلی ہم کو میاؤ۔ یہ پولیس والوں کا قصور نہیں ہے، یہ آئی جی پی ڈی آئی جی کا قصور نہیں ہے، یہ سچوا حوالدار کا قصور نہیں ہے، یہ پٹواری اور یہ ڈی جی اس کا ڈی سی کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے نوکر کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ نوکر کو نوکر کی طرح ٹریٹ کرو گے تو ملک ترقی کرے گا، ورنہ 1000 سال میں بھی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھو نا، آپ کے ملک میں آپ کو کہتا ہوں، جو لوگ باہر گئے ہیں، پوری عرب دنیا میں ریت ہے اور گرم موسم ہے، پورے یورپ میں برف ہے اور سرد موسم ہے، آپ کے پاکستان میں 5 موسم ہے۔ صرف ڈی خان دیکھو، آپ کے ڈی خان میں یہ جو جون میں جو ہے 49 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، تو پوالا میں 48، اور یہ اسی ڈسٹرکٹ میں آپ کے ڈی خان میں، شیخ بدین میں اور سلیمان میں جو ہے وہ
آپ کا 15 اور 20 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. ایسا کوئی دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے جس طرح پاکستان ہے. بہتے دریائیں لہلہاتے کہتے ہیں, نہروں سے بھرا ہوا ہے, ریلوے ٹریک سے بھرا ہوا ہے, آپ کے سارے فروٹ سبزی ہر چیز آپ کے پاس ہے. کتنے وہ اختراع ہے, کتنی اس میں خوبصورتی ہے, قدرتی وسائل ہیں, گیس ہے, پیٹرول ہے, پھر بھی ہم غریب ہیں. کیوں غریب ہیں؟ کیونکہ پبلک سرونٹ ہمارا مالک بیٹھا ہوا ہے. ایک آپ کا کمشنر جو ہے وہ 50 کنال کے بنگلے میں لیتا ہے, 8 کروڑ کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, 8000 گورنمنٹ سرونٹ ہے ہمارے لیے, لیکن کام اس کے کرتے ہیں. کون بھائی پوچھے گا؟ جاؤ ابھی کمشنر کے بنگلے میں جا کر پرائمری اسکول بناؤ. یہ جو کمشنر کا بنگلہ ہے ڈی خان والا, میرا اگر اقتدار ہوتا, میں اگر فیڈرل منسٹر ہوتا نا علی امین کی طرح, تو چمن چوک کا پرائمری اسکول شفٹ کرتا. چمن چوک کا پرائمری اسکول, غریب لوگوں کا پرائمری اسکول میں شفٹ کرتا کمشنر آفس میں, کمشنر کے بنگلے میں. میں اگر اقتدار میں میرا ہوتا, اقتدار چھوڑے عوام خود کرے نا, عوام اس پر ڈٹ جائیں کہ بھائی یہ ہمارے جو وہ ہے اسپتال ہیں, اس طرح اسپتال ہوتے ہیں, گندے غلیظ اسپتال ہوتے ہیں, غلیظ اس کی طریق گلیاں ہوتی ہے, صفائی نہیں ہوتی. اور آگے جو ہے ہم نے جو ہے ڈی جی کو اور ڈی پی او کو کس طرح بنگلہ دیا ہوا ہے. موٹر سائیکل پر پھریں یہ لوگ, ان کو موٹر سائیکل پر پھرائے, عوام ان کو کوئی عزت نہ دیں. اگر آپ اس کی عزت دیتے ہیں تو آپ یہ عزت, آپ غریب آدمی کو کوئی عزت تو نہیں دیتا, کوئی سینئر سٹیزن کو تو آپ عزت نہیں دیتے. تو اس کا مطلب آپ ڈر کی وجہ سے اس کی عزت دیتے ہو. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.